الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے زبان سے متعلق جو گناہ ہیں ان گناہوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان سے ایسی بات نکالیں جن باتوں پر ہم اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں، اور ان باتوں سے گریز کریں جن باتوں کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اس حوالے سے زبان کی برائی کے حوالے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیتیں بیان کی تھیں، اور اس ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی 3 آیتیں بیان کی تھیں۔ سب سے پہلی آیت یہ تھی، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ فروتنی اختیار کرتے ہیں، تواضع اور خاکساری اختیار کرتے ہیں، اور کبھی اگر ان کا آمنا سامنا اگر جاہلوں سے ہو جاتا ہے، گنواروں سے ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ الجھتے نہیں اور اس سے تو میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ سلام کر کے کیا ہے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور سلام کا معنی بھی بیان کیا گیا تھا، یعنی اس سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے ہیں، یا اسی طرح بلکہ ان سے ترک کلام کر کے اپنا راستہ کیا ہے لیتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو اللہ رب العالمین کی دوسری آیت ذکر کی تھی، وہ یہ کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی لغو بات کو، بے سود بات کو، بیکار بات کو سنتے ہیں تو پھر ان باتوں سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ان باتوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اس طرح کی گفتگو میں ملوث ہوتے ہیں۔ تیسری آیت جو مشہور آیت تھی وہ بیان کی گئی تھی، سورہ قاف کی آیت، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ آدمی جب گفتگو کرتا ہے، اپنی زبان سے جب کوئی بات نکالتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نگراں اور محافظ کیا ہے مقرر ہوتا ہے، جو ہمیشہ حاضر ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور آدمی کی گفتگو کو، آدمی کی باتوں کو وہ فرشتے جو نگراں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا، اور یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا کہ ایک مسلمان ہمہ وقت اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے کئی حدیثیں بیان کی تھیں اس حوالے سے، ان میں سے 2 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ سب سے پہلی حدیث تھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، خیر پر مبنی بات کہے، گفتگو کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خیر سے متعلق ہو، اچھی بات ہو، صحیح بات ہو، درست بات ہو، نیکی اور ثواب سے متعلق بات ہو، تو پھر ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ
وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ بھی نہایت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ عام طور پہ خطبہ واعظین حضرات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اسی طرح اس عضو کی ضمانت دے دے جو دونوں کیا ہے، پاؤں کے مابین ہے، تو پھر میں ایسے شخص کو کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں اور جنت اگر ہمیں پیاری ہے تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسی طرح اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ عام طور پہ جو دنیا کے اندر برائیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، انہی دونوں اعضاء سے ان گناہوں کا زیادہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے متعلق خصوصی کیا ہے، ہدایت ہمیں اور آپ کو کی ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد زبان کی برائیوں سے متعلق اور زبان کی حفاظت سے متعلق شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے، اس کے راوی حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں سفیان بن عبداللہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ سفیان بن عبداللہ نے کہا کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ حدیث کے اندر ہے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، یعنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم سے متعلق جو مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، خدشہ ہے، وہ کون سی چیز ہے، کون سا حصہ ہے، کون سا عضو ہے؟ زبان ہے۔ پھر سے سنیے ایک مرتبہ اور حدیث کو، عن سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے کیا کہا کہ کف علیک ھذا، کہ اے سفیان اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو، یعنی اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ زبان بے قابو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان کا اپنی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج کیا، جب آدمی گفتگو شروع کرتا ہے، کسی سے بات شروع کرتا ہے اور بات چیت کی ابتدا ہوتی ہے، پتہ نہیں بات کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے ایک انسان، ایک مسلمان کس وادی میں اور کس راستے پہ، کس شاہراہ پہ نکل جاتا ہے، اس کو کچھ خبر کیا ہے نہیں ہوتی۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کیا ہے؟ بولنے سے پہلے کیا ہے؟ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے اسے تول لو کہ آپ جو بول رہے ہو کیا ہے، اس کا تعلق حق سے ہے، ناحق سے ہے، جائز سے ہے، ناجائز سے ہے، حلال سے، حرام سے، ثواب سے ہے یا گناہ سے ہے۔ اگر آپ کی بات کیا ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اس سے کوئی اگر مصلحت کیا ہے، صحیح مصلحت وابستہ ہے، تو آپ پھر گفتگو کرو، ورنہ کیا کرو؟ خاموشی کیا ہے، برتو۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہاں تک کہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسن صحیح، کہ حدیث کیا ہے؟ حسن اور صحیح ہے۔ اور آپ لوگوں نے جامع ترمذی پڑھا ہوگا کہ حسن اور صحیح کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے،
اور دوسرے سند کے اعتبار سے کیا ہے صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور بھی مختلف توجیحات کیا ہے کی گئی ہیں کہ اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن صحیح کہے تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مقام کیا ہے صحیح سے کیا ہے زیادہ ہوتا ہے، صحیح سے کیا ہے زیادہ ہوتا ہے، یا حسن سے کیا ہے زیادہ ہوتا ہے، تب جا کے وہ کیا کہتے ہیں حسن صحیح کہتے ہیں۔ اگر مطلق صحیح کہے تو وہ مقام نہیں بلکہ حسن صحیح، یہ کیا اعلیٰ کیا ہے درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی مختلف اور بھی توجیحات کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے متعلق کیا ہے موجود ہے۔ خیر، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان کا محافظ ہوتا ہے، اور زبان نہایت ہی کیا ہے خطرناک اس اعتبار سے کہ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو بہت سارے گناہ میں کیا ہے آپ داخل ہو جائیں گے اور آپ کیا ہے ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سفیان، تو تم سے متعلق میں سب سے زیادہ جس چیز سے خائف ہوں کیا ہے وہ یہ زبان ہے، یہ کیا ہے زبان ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو اگلی حدیث اس تعلق سے ذکر کی ہے اس کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ روایت بھی جامع ترمذی کی ہے، یہ روایت بھی جامع ترمذی کی ہے۔ آپ صلی اللہ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا قلت یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے لیکن یہاں پہ مختصر یہاں پہ ذکر کی گئی یہ حدیث۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا، ہماری گرفت کی جائے گی بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جس کو ہم بولتے ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو بات ہوتی ہے، کہ اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمارا مواخذہ کرے گا؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں کیا ہے گم پائے، یا یہ کہ تمہاری ماں کیا ہے تم پر روئے، یہ بھی ترجمہ کیا ہے اس کا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کہ دن قیامت میں بہت سارے لوگ اپنے چہروں کے بل کیا ہے ڈالے جائیں گے، او علی مناخرہم، یا اپنے کیا ہے نتھنے کے بل ڈالے جائیں گے۔ کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور کس وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ الا حصائد السنتہم، جو کچھ ان کی زبان کی برائیاں ہوں گی، زبان سے ان لوگوں نے کیا ہوگا، اور زبان سے متعلق کالے کرتوت ہوں گے اور برائیاں ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ان کے چہرے کے بل، یا ایک یہ منخرہ جو نتنا جس کو کہتے ہیں، اس کے بل اللہ رب العالمین کیا ان کو لے جا کے دھکیل کے کہاں پہنچا دے گا؟ جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور یہ بالکل چہرے کے بل اور نتلے کے بل کیا ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ زبان ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو ان کے چہرے کے بل یعنی الٹے اور کیا ہے نتھنے کے بل کہاں ڈال دے گا اللہ رب العالمین؟ جہنم میں ڈال دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کی وجہ سے آپ اور ہم کیا ہے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، زبان پہ کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے، زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے اور عدم توجہی کی وجہ سے ایک انسان کیا ہے جہنم کا حقدار بھی کیا ہے ہو سکتا ہے۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے ہر حال میں ایک مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اگر جنت سے محبت ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائی اگر مطلوب ہے، تو پھر ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کیا ہے کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے کہا کہ یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی حسن اور صحیح قرار دیا ہے، حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ بات بھی کیا ہے قابل ذکر ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ثقلتک امک یا معاذ،
عام طور پہ یہ جو جملہ ہے یہ تعجب کے لیے کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے، تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غفلت میں ہے تو اس کو متنبہ کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی کیا غفلت میں پڑا ہوا ہے تو اس کی تنبیہ کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے یہ قول عرب کیا ہے استعمال کرتے رہے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اگلی جو حدیث ذکر کی ہے زبان کی برائیوں سے متعلق، اس کے راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق اللہ فینا فإنا نحن بک۔ بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب بنو آدم کیا ہے صبح کرتے ہیں، جب آدم کے بیٹوں کی صبح ہوتی ہے، یعنی ہم اور آپ کیا ہے جب صبح کرتے ہیں، فإن الأعداء كلها، جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کیا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، تکفر یہاں کس معنی میں؟ تخضع کے معنی میں، عاجزی کے اظہار کے معنی میں۔ جی کہا فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کیا ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سارے اعضاء؟ کیا کہتے ہیں لسان سے، زبان سے؟ اتق اللہ فینا، کہ اے زبان تو میرے بارے میں کیا ہے اللہ سے ڈرنا، تو میرے بارے میں کیا اللہ سے ڈرنا۔ فإنا نحن بک، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے کیا ہے ساتھ ہیں۔ زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر کیا ہے دوسرے اعضاء اور جوارے پر بھی کیا ہے ہوتا ہے۔ اس لیے جسم کے سارے اعضاء کیا ہے زبان سے کہتے ہیں کہ تم میرے معاملے میں کیا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کی وجہ سے کیا ہے تمہارے ساتھ ہم بھی کیا ہے اللہ رب العالمین کے عقاب کے حقدار کیا ہے بن جائے۔ کہتے ہیں کہ تقول اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم کیا ہے تیرے ساتھ ہیں۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اور سارے اعضاء کیا کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم لوگ بھی کیا رہیں گے سیدھے رہیں گے۔ اے زبان اگر تم سیدھی رہی، راہ راست پہ رہی، صراط مستقیم پر رہی تو ہم بھی کیا رہیں گے ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وَإِنْ اعوججت، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی یعنی بھٹک گئی، اے زمان اگر تم بھٹک گئی راہ راست سے، اعوججنا، تو ہم لوگ بھی کیا ہوں گے تیرے ساتھ کیا ہے بھٹک جائیں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور افعال میں زبان کا کتنا اہم رول ہے، اور اس کا تعلق جسم کے کیا ہے تمام حصوں سے، تمام اعضاء اور جوارے سے۔ اس لیے جسم کے سارے اعضاء کیا ہے فریاد کرتے ہیں کس سے زبان سے، اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا فإنما نحن بک ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا۔ قولہ، اور کہا شیخ رحمہ اللہ نے کہ یہاں پہ جو تکفر ہے وہ تخضع کے معنی میں، کس کے معنی میں عاجزی کے معنی میں، عاجزی کے اظہار، خاکساری کے معنی میں ہے۔ جی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ زبان کے معاملے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زبان کا بنیادی رول ہے ہمارے اعمال و افعال میں، ہمارے اعمال اور افعال میں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی کیا ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 2407 ہے، حدیث نمبر 2407 ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر بھی کیا ہے بیان کیا ہے، صحیح الجامع کے اندر بیان کیا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتق اللہ، اتق اللہ، اس کا معنی بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ای خف فی حفظ حقوقنا، کہ اے زبان ہمارے حقوق کی حفاظت میں کیا ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ ہمارے حقوق کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ فلا ترتکب منہیا فنہلک معک، تم اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب
اور نواہی کا ارتکاب نہ کرنا، تم بھی ہلاک ہوگی، اور کیا تمہارے ساتھ کیا ہے، ہم بھی کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تمہارا سیدھا رہنا ہمارا سیدھا رہنا ہے، تمہارا ٹیڑھا ہونا کیا ہے، ہمارا بھی کیا ہے، ٹیڑھا ہونا۔ اس لیے اعتدال کی جو راہ ہے، سچی جو راہ ہے، اچھی جو راہ ہے، صراط مستقیم ہے، کبھی اس سے کیا ہے، منحرف کیا ہے، نہ ہونا۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو اگلی حدیث کیا ہے ذکر کی ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا۔ بہت اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ بسا اوقات کوئی انسان کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا، اور وہ انسان جو کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، اور گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس کی بات کیا ہوتی ہے، غیر محقق ہوتی ہے، اس کی بات کیا ہے، غیر محقق ہوتی ہے، ما یتبین فیہا، اس سے متعلق سوچتا نہیں ہے کہ ہماری بات کفر سے متعلق ہے، یا اس کے اندر کیا ہے، بے ادبی کسی کی ہو رہی، آدمی کیا اس پر غور کیا ہے، نہیں کرتا ہے، ما یتبین فیہا، تحقیق نہیں کرتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا تعلق سچ سے ہے یا جھوٹ سے، حق سے یا ہے کہ ناحق سے ہے، اور آدمی کیا ہے، یوں ہی کیا ہے، بلا سوچے سمجھے کیا ہے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یذل بہا فی النار، یذل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یذل بہا فی النار، یعنی کہ ایسی بات جو غیر محقق ہو اور تبین اس کے اندر نہ ہو، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے، غور و فکر نہ کیا جائے، تو ایسی بات کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے، دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے، جتنی دوری کیا ہے، پچھم اور پورب میں ہے، جتنی دوری کہاں ہے، پچھم اور پورب میں ہے، جو دوری مشرق اور مغرب میں ہے، اس قدر کیا ہے گہرائی میں وہ آدمی کا اپنی اس ایک بات کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے کیا ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے اور جہنم میں کیا ہے، چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذل بہا، اس کلمے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے جہنم میں، اور کتنی دوری، ابعد، اس دوری، یا ہے کہ جو گہرائی جہنم کی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، مما بین المشرق والمغرب، اس دوری کے برابر جو کیا ہے مشرق اور مغرب کے اندر کیا ہے کہ مابین کیا ہے دوری پائی جاتی۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنا اور زبان کو آزاد چھوڑ دینا، زبان کو آزاد چھوڑ دینا، یہ جہنم میں جانے کا کیا ہے، باعث اور سبب ہے۔ اس لیے آدمی کو گفتگو کرنے سے پہلے، کسی سے متعلق کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی تحقیق کیا ہے، کر لینی چاہیے، تثبت کیا ہے، ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو کیا ہے، صرف کیا ہے، سنی سنائی کیا ہے بات۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہے کسی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ کیا ہے اس کی بات کیا ہے، صرف کیا ہے، سماع پر کیا ہے، منحصر ہوتی ہے۔ تو یہ عادت کیا ہے، اچھی عادت کیا ہے، نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ اس حدیث پر ہمارا اور آپ کا کیا ہے، عمل ہونا چاہیے، بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، ورنہ آپ کیا جہنم کے ابعد ترین حصے میں کیا ہے، آپ داخل کیا ہے ہو سکتے ہیں، اتنی گہری جہنم میں جا سکتے ہیں جتنی دوری کیا ہے مشرق اور مغرب کے مابین کیا ہے پائی کیا ہے جاتی۔ اور میں نے کہا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آخری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرفوعاً مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر کیا ہے ہم اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، تو ہمارا مرتبہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں
اور ہمیں گمان نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے کیا ہے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا اور آپ کا یہ درس ہوتا ہے اور ہم کیا ہے اس درس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یا ایک ویڈیو یا ایک آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ اللہ رب العالمین کیا ہے آپ کی اس گفتگو، آپ کے اس درس، آپ کی اس تقریر اور آپ کے اس خطبے سے کیا فائدہ لوگوں کو پہنچا رہا ہے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہو رہا ہے، یہ آپ کو خبر کیا ہے نہیں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا فرمایا، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، من رضوان اللہ، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة، انسان ایک ایسا کلمہ کیا ہے، کوئی ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے، من رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی سے متعلق، اللہ کی رضا جوئی سے متعلق، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا وہ کلمہ ہوتا ہے۔ ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کلمے کی وجہ سے اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا، کتنا بلند ہو جائے گا، اس کا درجہ کتنا اعلیٰ ہو جائے گا۔ کہا کہ ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقا، یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنی خوشنودی اس آدمی کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اس اچھے کلمے کی وجہ سے، اچھے قول کی وجہ سے، اچھی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے اپنی رضامندی اور خوشنودی کو کیا ہے لکھ دیتا ہے۔ اور وہ خوشنودی کب ملے گی؟ جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ یہ اچھی بات کا کیا ہے بہتر انجام ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حقدار بنے، آپ کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند کرے، تو پھر ہمیں اور آپ کو کیا ہے اپنی زبان سے ہمیشہ کیا ہے اچھی بات کیا نکالنی چاہیے، اچھی گفتگو ہونی چاہیے، اور ایسے کیا ہے ہمارے افعال اور اقوال ہونے چاہیے جس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رویے کو بھی بیان کیا۔ اگر کیا ہے ہم کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی مرضیات سے متعلق کیا ہے نہیں، اس کا کتنا خطرناک انجام ہے۔ دیکھیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ۔ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسا کلمہ ادا کرتا ہے، اور اس کلمے کا تعلق کس سے ہوتا ہے، من سخط اللہ، من سخط اللہ، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہوتا ہے، ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اس بات کی وجہ سے، ہمارے اس کلمے کی وجہ سے ہمارا درجہ کتنا ابتر ہو جائے گا، اور ہم کہاں پہنچ جائیں گے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے معاملے میں، یا ایک کہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے معاملے میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یکتب اللہ لہ بہا سخطہ الی یوم یلقاہ، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے کیا ہے اپنی ناراضگی کو کیا ہے لکھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس ناراضگی کو آدمی کیا ہے پائے گا جب کیا اس دنیا سے جائے گا اور اپنے رب سے کیا ہے ملاقات کرے گا۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا ان تمام حدیثوں سے، سابقہ تمام آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ہر حال میں اپنی زبان، اپنی بات، اپنی گفتگو، اپنے قول و کردار کا محافظ ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اور اس کی زندگی یہ آئینہ ہوتی ہے، آئینہ دار ہوتی ہے کس کی؟ کتاب و سنت کی، اور ایک ذرہ برابر بھی اس سے وہ انحراف کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور زبان کی حفاظت ہی میں نے کہا اپنی حفاظت ہے، جسم کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، اور دیگر اعضاء و جوارح کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین زبان کی ہلاکت خیزیوں سے، زبان کی بربادیوں سے، زبان کے گناہوں سے اور برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معمون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔